وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، حق تعالی نے ہم تمام کو 20 رکعت تراویح کی توفیق عطا فرمائی اور مستقل ایک پورا قرآن سننے کی بھی حق تعالی جل شانہ نے سعادت عطا فرمائی، جو ہم نے ابھی شروع کیا ہے۔ ہم نے اس تراویح کے اندر عشاء کی نماز کو چھوڑ کر 40 سجدے کیے۔ اس کی تعبیر یوں بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم کے 30ویں پارے کی ایک آیت ہے، میں وہ آیت پڑھوں گا تو تم پر سجدہ واجب ہو جائے گا، اس لیے میں وہ آیت نہیں پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ سجدہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ سجدوں سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور جب سجدوں سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے تو ہم ہر رکعت میں 2 سجدے کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ 20 رکعت میں ہمارے 40 سجدے ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ترقی اللہ ہو رہی تھی۔ اگر 40 سجدوں پر ہم رب سے مانگ لیتے تو بہت کچھ عطا فرما دیتا۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں بہت کچھ دے دیتا۔ ابھی بھی ہم مانگ سکتے ہیں، تو ان سجدوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کے دربار میں ہم پہنچتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ شب قدر پورے مہینے میں ہے، لیکن اکثر جو جمہور کا قول یہ ہے کہ وہ آخری عشرے میں ہے، اور اس میں بھی بعض اکابر صحابہ کی رائے یہ ہے کہ 27 ہے، جیسے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جو حکیم الامت تھے، فرمایا آخری عشرے میں اللہ نے اسی لیے رکھا کہ روزوں سے ترقی کرتا چلا جائے تاکہ میں شب قدر عطا کر دوں۔ ہر روز روزوں سے اللہ کے قرب میں ہم پہنچتے ہیں، یہاں تک کہ آخری عشرے میں اللہ ہمیں شب قدر دے دیتا ہے۔ تو سجدوں کے ذریعے سے اللہ کا تقرب نصیب ہوتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں، ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالسجود، اللہ بندہ اپنے رب سے سجدوں سے قریب ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ قیام افضل ہے، افضل الصلاۃ طول القنوت، سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں قرات طویل ہو۔ الحمدللہ ہماری تراویح میں قرات بھی طویل ہے، اس حدیث شریف پر بھی عمل ہو رہا ہے، لیکن اس میں اختلاف کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیام کلام مع اللہ ہے، اور سجدہ یہ اللہ کی قدم بوسی ہو رہی ہے، اور فرمایا قیام مع اللہ بھی بہت افضل، اور اللہ کے قدم بوسی بھی بہت افضل ہے۔ کون ہے وہ جن کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے؟ اللہ نے ہمیں قدم بوسی بھی نصیب فرمائی اور کلام مع اللہ بھی نصیب کیا۔ تھوڑے سے بشاشت کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے، شوق کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے، نہ معلوم دوبارہ رمضان مقدر میں ہے یا نہیں۔ پھر اس میں اور ایک حکمت دیکھی جائے تو دنیا میں بہت سارے اعمال پر آج کل فخر کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ تیرنے پر فخر کرتے ہیں کہ میں 1 گھنٹہ تیرتا رہتا ہوں، باہر نہیں نکلتا، اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ بعض لوگ لمبا سانس لینے پر فخر کرتے ہیں کہ میں اتنی دیر تک ایک سانس کھینچتا ہوں، اور اس پر فخر کرتے ہیں۔
بعض لوگ فاسق و فاسد مزاج کے تقبیل پر فخر کرتے ہیں کہ میں اتنی دیر تک جو ہے تقبیل کرتا رہتا ہوں، ایسے بھی دنیا میں ہے۔ بعض لوگ اپنے کھیل اور مارنے پر فخر کرتے ہیں کہ میں اس طرح ایک ہاتھ سے گرا دیتا ہوں۔ جب یہ فخر کی دنیا ہے تو ہو سکتا ہے ترک کلام، ترک طعام، ترک شراب پر بھی کوئی فخر کرنے لگے کہ میں تو وہ ہوں کہ اتنی گرمی پڑ جائیں پھر بھی میں پرواہ نہیں کرتا ہوں، میں خوب بھوکا ہوں اور بھوکا رہ سکتا ہوں، خوب پیاسا اور پیاسا رہ سکتا ہوں، چاہے کتنی ہی گرمی کیوں نہ ہو، مجھ میں ہمت ہے، قوت ہے، طاقت ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے کہیں صائم یہ تکبر نہ کرنے لگے، خوب سمجھو اس نقطے کو، اللہ نے 40 سجدوں سے ہماری ناک رگڑائی فرمائی ہے، تواضع کی طرف ہمیں ڈال دیا۔ اور انسان کے اعضاء میں سب سے افضل عضو جو ہیں اس کی پیشانی اور اس کی ناک ہے۔ ہمارے وہاں بہت مشہور ہے، جب کسی کو ذلیل کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے ناک رگڑتا کر دیا اس کو۔ ذلت کا مطلب ناک رگڑتا کر دیا۔ تو حق تعالی نے بھی کہیں ہمیں اپنے صوم پر، اپنے بھوکا رہنے پر، اپنے پیاسا رہنے پر فخر نہ آ جائے، اس لیے 40 سجدوں کے ذریعے سے اللہ نے ناک رگڑائی کرائی اور یہ کہا کہ انکساری کرو، تواضع کرو، عاجزی کرو اور یہ سوچ لو کہ یہ ہمت میری دی ہوئی ہے، یہ بھوکا رہنا، یہ پیاسا رہنا، اتنی گرمی کے باوجود یہ میری ہمت دی ہوئی ہے۔ اگر میں ہمت نہ دیتا تو تم 1 گھنٹہ بھی بھوکا نہیں رہ سکتے تھے، تم پیاسے نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ خداوند قدوس کا احسان ہے ہم پر۔ تو بہرحال ان سجدوں سے، تراویح کے ذریعے سے تقرب اللہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تواضع کا سبق بھی دیا گیا کہ فخر نہ ہو، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، بلکہ تواضع ہو اللہ کے سامنے کہ اللہ جو کچھ ہوا ہے وہ تیرے کرم سے ہوا، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ تیرے کرم ہی سے ہونے والا ہے، اس کے کرم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ یا لطیفہ کہہ لو جو علامہ رومی نے معارف مثنوی میں نقل کیا کہ ایک آقا اور اس کا غلام دونوں جا رہے تھے اور نماز کا وقت ہو گیا اور غلام نماز کا بڑا پابند تھا۔ وقت ہوا تو غلام نے کہا میں نماز پڑھ لوں، اور آقا باہر بیٹھا رہا۔ جب نماز ہو گئی، سارے لوگ نکل گئے تو آقا آواز دے رہا ہے چلو بھائی آگے چلنا ہے، کام ہے۔ تو غلام جواب دے رہا ہے کہ مجھے آنے نہیں دے رہا۔ تو آقا مسجد میں آیا کہ کون ہے تجھے آنے نہیں دے رہا ہے؟ کون ہے؟ یہاں تو کوئی نظر نہیں آتا، سب چلے گئے ہیں، کون ہے؟ تو غلام نے عقل مندانہ جواب دیا، اور یہ جواب دیا کہ جو رب تجھ کو مسجد میں آنے نہیں دیتا، وہ رب مجھ کو مسجد سے باہر جانے نہیں دیتا۔ حق تعالی جل شانہ و عم نوالہ کی توفیق نہ ہو تو مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر کے بھی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ دیکھ لیں کتنے لوگوں کو مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں، ان کی نمازیں نہیں۔ ہم نے مکہ شریف کے باب میں سنا کہ بعض احباب وہ ہیں کہ جن کی زندگیاں مکہ شریف میں پوری ہو گئی لیکن ان کو ایک حج نصیب نہیں ہوا، مکہ شریف میں وہ رہتے۔ رب کریم جو ہے اسی کی طرف سے سب کچھ ہے بھائی، ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ میں آ گیا، دیکھو یہ نئی نئی باتیں سب کچھ نہیں ہے، اپنی اصلاح مقصود ہے۔ ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو رب کریم جو ہے نا ہم کو بہت کچھ دے رہا ہے، اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو اخلاص کے ساتھ تراویح پڑھے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ جو روزے رکھے گا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ میں نے ابھی ظہر کے بعد بھی کہا تھا، یہ میرے اور آپ کی وجہ سے اللہ نہیں دے رہا ہے،
یہ تو وہ نبی علیہ السلام کو اللہ ایک وعدہ کر چکا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اس کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہے یہ سب. ہاں میں اپنا کمال نہ سمجھوں کہ میں بڑا علامہ ہوں اور میری وجہ سے سب ہو رہا ہے اور اللہ مجھے اتنا دے رہا ہے. وہ تو اس نبی علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، میں تمہاری امت کے باب میں تمہیں راضی کر دوں گا. تو اس کی رضا کے لیے دے رہا ہے. ہمارے ڈاکٹر عارفی رحمت اللہ علیہ، اللہ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے. اس پر فرمایا کہ جب اللہ نبی کو راضی کرنے کے لیے ہم کو معاف کر رہا ہے تو ہمیں ان اعمال کو کر کے اپنے نبی کو راضی کرنا چاہیے. کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب اللہ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے عمل پر معاف کر کے اپنے نبی کو راضی کر رہا ہے تو ہمیں یہ اعمال کر کے، تراویح پڑھ کر اخلاص کے ساتھ، روزہ رکھ کر اخلاص کے ساتھ، لیلۃ القدر میں کھڑے ہو کر اخلاص کے ساتھ، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے نبی کو راضی کریں. جب کائنات کا خالق اس کے راضی کرنے کی فکر میں ہے تو ہم تو اس کی مخلوق اور نبی کے امتی ہے، ہمیں تو بطریق اولا اس کو راضی کرنے کی فکر کرنا چاہیے. اور پھر ڈاکٹر عارفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اور ایک بات لکھی. حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ سب کچھ جو معاف کر رہا ہے نا ہم کو، وہ اصل میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی مثال دی حضرت نے کہ جب کوئی گنہگار ہوتا ہے نا تو پھر مانگتے ہوئے تھوڑا سا حجاب آ جاتا ہے. مثلا میرا کوئی قصور ہوا ہے آپ سے، میں نے آپ کا کچھ بگاڑا ہے، کوئی آپ کے خلاف بات کر دی تھی، آپ کے خلاف غیبت کر دی تھی، آپ کے متعلق کوئی بات کر دی تھی. اب مجھے کبھی ضرورت پڑتی ہے تو مجھے حجاب آ رہا ہے کہ میں کیسے مانگوں گا، میں نے تو ان کے خلاف کوئی بات کی تھی، ان کو تکلیف پہنچائی تھی، تو اب کیسے مانگنے جاؤں میں. عارفی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی نے رمضان کے روزہ اور تراویح سے معافی کا اعلان کر کے فرمایا کہ میں یہ حیلولت کو ختم کرتا ہوں، تو مانگنے والا بن جا مجھ سے. میں یہ جو حجاب ہے نا، یہ پردہ ہے کہ میں نے گناہ کیے ہیں کیسے مانگوں، میں نے گناہ کیے ہیں کیسے مانگوں اللہ سے. فرمایا میں یہی معاف کر دیتا ہوں، حیلولت ختم، پردے ختم سارے، تو دائرے کا اب مجھ سے مانگنے والا بن جا. تو فرمایا کہ ہمیں حیلولت ختم کرنے کے لیے، آر ختم، اپنی زبان میں کہہ لو، آر اور پردہ ختم کرنے کے لیے اس نے ایڈوانس میں معافی کا اعلان کر دیا تاکہ ہم اس رب سے دو توق مانگ سکے. اس لیے حضرت فرماتے ہیں، ڈاکٹر عارفی صاحب رحمت اللہ علیہ کتنی پیاری بات فرمائی. فرمایا دل و جان سے 2-3 دن معافی مانگ لو، پھر اس گناہ کو یاد نہ کیا کرو، ورنہ وہ خالق کہتا ہے مجھ پر اعتماد نہیں ہے، تجھ کو یقین نہیں ہے مجھ پر، ابھی بھی تجھے مجھ پر یقین نہیں آیا کہ میں نے تجھے معاف نہیں کیا. فرمایا پھر بار بار اس گناہ کو یاد مت کیا کرو. جب 2-3 مرتبہ دل و جان سے، سچے دل سے معافی مانگ لی، پھر اس گناہ کو یاد مت کیا کرو. تو میرے بھائیو، یہ جو کچھ معافی کے اعلانات ہیں وہ سب حیلولت، پردے جو ہے نا ہمارے اور اللہ کے درمیان کہ کس منہ سے جاؤں. وہ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ غالب نے کہا کس منہ سے جاؤں، غالب مکہ کس منہ سے، کیا کوئی شعر یاد ہے کسی کو؟ کعبہ کس منہ سے جاؤں گا غالب، شرم تجھ کو مگر نہیں آتی. حکیم صاحب فرماتے ہیں میں اس شعر کو بدل دیتا ہوں اور یوں پڑھتا ہوں، کعبہ اسی منہ سے جاؤں گا اختر، شرم مجھ کو مگر میرے نبی کے پاس نہیں آتی. یعنی میں اپنے نبی کے پاس حاضر ہو کر معافی مانگوں گا حضرت سے کہ حضرت تو مجھے معاف کر دیجئے، حضرت آپ کی سنت کی بغاوتیں کی ہے، اللہ سے معافی مانگوں گا. تو بہرحال میرے بھائیو، رب کریم نے جو حیلولت ختم کرنے کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو ڈاکٹر صاحب کی ہے، بہت کام کی ہے، اس لیے میں ان باتوں کو نقل کر رہا ہوں تاکہ کچھ زندگی میں آئے.
حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی میری بات سے اتفاق کرے یا نہ کرے، میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ ہم جتنے روزے، تراویح، نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب اپنے والدین کو ایصال ثواب کر دیں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اپنی ان عبادتوں کا ثواب اپنے والدین کو ایصال ثواب کر دے۔ اور حضرت نے ایک جملہ لکھا، اللہ، حضرت فرماتے ہیں کہ والدین مجازی درجے میں مظہر ربوبیت ہے، مجازی درجے میں مظہر ربوبیت ہے۔ فرمایا قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ، فوراً فرمایا وبالوالدین احسانا، فرمایا کہ حق تعالی کی عبادت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور جب دعا کرنے کو ہمیں والدین سے متعلق کہا تو فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی، رب کا لفظ اللہ لایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ والدین مجازی طور پر ہمارے رب ہیں، حقیقت میں تو اللہ ہی رب ہے، لیکن والدین مظہر ربوبیت ہے۔ اور جب مظہر ربوبیت ہے تو ہم اگر ان کو اپنی عبادتوں کا ثواب ایصال کریں گے تو حضرت فرماتے ہیں ہمارا ثواب جائے گا نہیں، اللہ تعالیٰ کے وہاں تقسیم کا مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت کا جملہ سنیں، اللہ کے وہاں تقسیم کا مسئلہ نہیں ہے، ایثار کا مسئلہ ہے۔ تقسیم کا مسئلہ نہیں، ایثار کا مسئلہ ہے۔ فرمایا اگر تم کسی کو ایثار کرو گے تو ایثار کرنے والوں کو اللہ ڈبل دیتا ہے۔ اگر میں نے اپنی عبادتوں کا ثواب، اپنے نمازوں کا، اپنے روزوں کا، اپنی تلاوت کا، اپنے اعمال صالحہ کا ثواب اپنے والدین کو ایصال ثواب کیا تو حق تعالی مجھے میرے اعمال کا ثواب تو دے گا ہی، لیکن میں نے جو ایثار کیا ہے اس کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ بڑی بات ہے یہ چیزیں سمجھنے کی ہے، ان چیزوں کو پڑھنے کی ہے، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی ہے، یہ اعمال کرنے کے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جب ہم اپنے والدین کو اس تراویح کا ثواب اور روزے کا ثواب پہنچائیں گے اور حق تعالی ہمارے والدین کو کہیں گے کہ تیری اولاد کا تحفہ آیا ہے اور اس تحفے پر میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں، تو والدین کی روحانی توجہ کتنی زبردست ہو جائے گی، کتنی زبردست ہماری طرف ہو جائے گی۔ ان مسائل پر ہم عمل کرنے والے بنے تو بہرحال حق تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے یہ جو معافی کے اعلانات فرمائے ہیں وہ اس لیے فرمائے تاکہ حیلولت ختم ہو جائیں، ہمارے اللہ کے درمیان عار ختم ہو جائیں، پردے ختم ہو جائیں، اور ہم اپنے رب سے خوب مانگے، گر گرا کر کے مانگے، تنہائیوں میں مانگے، روتے روتے مانگے، خوب مانگے اس اللہ سے، اور ایسے مانگے کہ مچل جائیں اس کے ساتھ، مچل جائیں، ایسے مانگے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے ایسے مانگے جیسے اپنی ماں سے مانگا کرتے۔ الفاظات الیومیہ میں حضرت فرماتے ہیں جیسے اپنی ماں سے مانگا کرتے، اپنی ماں سے کیسے مچل کے مانگتے، دینا ہی پڑے گا مجھے، امی دینا ہی پڑے گا۔ اور جب ماں سے مچل کے مانگتے ہیں تو ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے، رب سے مچل کر مانگیں گے تو رب کی رحمت جوش میں آئے گی اور وہ ہمیں عطا کرے گی۔ یہ ایام جو ہے نا ہمارے، یہ جو آخری عشرہ جو شروع ہوا ہے، یہ بہت کچھ لینے کا ہے، بہت کچھ لینے کا۔ اور میں نے ایک عجیب و غریب بات پڑھی امام غزالی کی کتاب میں نے آج تک واقعتاً میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی، فرمایا کہ یہ جو روایت میں تقسیم کیا گیا کہ پہلے عشرے میں رحمت ہے اور دوسرے میں مغفرت ہے، تیسرے میں آنکھ سے خلاصی ہے، فرمایا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے عشرے پر رحمت ختم ہو گئی، فرمایا نہیں، دوسرے عشرے میں مغفرت مع الرحمت ہے۔ حق تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے کہ وہ رحمت ختم کر کے مغفرت شروع کر دے۔ بہت پیاری بات لکھی، فرمایا مغفرت مع الرحمت ہے، اس لیے کہ مغفرت خود دلیل رحمت ہے۔ دلیل کیسی پیش کی؟ فرمایا مغفرت خود دلیل رحمت ہے، اگر وہ رحمت نہ کرتا تو مغفرت کیسے کرتا؟ اور فرمایا تیسرے عشرے میں یہ رحمت مغفرت ان دونوں کے ساتھ آگ سے خلاصی ہے، اس لیے کہ رحمت اور مغفرت نہیں ہوگی تو آگ سے خلاصی کیسے ہوگی، آگ سے نجات کیسے ہوگی؟ معلوم ہوتا ہے پورا مہینہ رحمت ہے، پورا مہینہ مغفرت ہے، اور آخری عشرے میں پھر آگ سے خلاصی حق تعالی جل شانہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ
سب عنایتیں ہیں اپنے رب کی طرف سے، بہت کچھ عنایتیں اس مہینے میں ہمارا رب ہم کو کر رہا ہے. پھر اگر ہم نہ لیں تو ہم ہی بدقسمت ہوں گے، ہماری ہی قسمت فتی ہوئی ہے. رغیمان فرجل، ترمذی شریف کی روایت ہے، رغیمان فرجل، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں جس کو رمضان کا مہینہ ملا، ولم یغفر لہ، اس کی مغفرت نہ ہو سکی. وہ آدمی ذلیل ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی ذلیل ہو جائے جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو. جو وہ اللہ تو دینے پر آیا ہوا ہے. اور کنز العمال کی روایت میں تو ہے کہ مغرب سے اس کی ندا شروع ہو جاتی ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ ویسے آرے دنوں کے اندر تو اس کی ندا تہجد کے موقع پر ہوتی ہے، حل میں مستغفر، حل میں مسترزق، لیکن رمضان کے اندر غروب آفتاب سے اس کی ندا شروع ہو جاتی ہے. حل میں مستغفر، حل میں مسترزق ہے، کوئی رزق مانگنے والا، معافی مانگنے والا، عزت مانگنے والا. مغفرت یعنی مغرب سے، غروب آفتاب سے اس کی رحمتیں شروع ہو جاتی ہے. اور وہ اللہ ایسے نوازتا ہے، ایسے نوازتا ہے، ایسے نوازتا ہے کہ بس مانگتے رہو، وہ دیتا رہے گا. مجھے اس پر ایک بات یاد آئی کہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عجیزی ہم علماء کو پڑھنا چاہیے. تعالیٰ جل شانہ نے شاہ صاحب کو بڑا علم عطا فرمایا تھا. علم نشرح کی جو تشریح فرمائی ہے، لک صدرک، علم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کو شرح صدر نہیں فرق کر دیا. اس پر حضرت نے جو لکھا ہے متقدمین کی کوئی تفسیر میں نہیں ملے گا. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے وہ متقدمین کی، حضرت نے وہاں لکھا ہے ایک ہے شق صدر، ایک ہے شرح صدر، دو چیزیں الگ ہے. فرمایا شق صدر میں تو قلب نبوت پر انوار ڈالے گئے اور شرح صدر میں علوم ڈالے گئے. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا میدان ہو، اور ایک مثال دے کر سمجھا رہے ہیں شرح صدر کو، کہ ایک بہت بڑا میدان ہو اور اس میدان میں ایک طرف کوئی قاضی بیٹھا ہے، کوئی مفتی بیٹھا ہے، کوئی محدث بیٹھا ہے، کوئی مفسر بیٹھا ہے، کوئی فقی بیٹھا ہے، کوئی امیر بیٹھا ہے، یعنی جو ہے بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. اس طرح 12 شعبے ہیں جو پورے میدان میں بیٹھے ہوئے. حضرت فرماتے ہیں یہ ایک قلب نبوت پر سب کو بٹھایا تھا اللہ تعالیٰ. اسی میں حدیث بھی ہے، اسی میں فقہ بھی ہے. یہاں سے محدث بھی نکل رہے ہیں، مفسر بھی نکل رہے ہیں، فقیہ بھی نکل رہے ہیں، اور جو ہے صوفیہ بھی نکل رہے ہیں. سب اسی قلب مبارک سے نکل رہے ہیں، اور یہی شرح صدر ہے، اسی کا نام شرح صدر ہے. تو بہرحال شاہ عبد العزیز صاحب نے تفسیر عجیزی میں دیکھو بہت پیاری بات فرمایا قیامت کے دن جو میدان محشر، ہماری طبیعت خوش ہو جاتی ہے اس طرح کی باتیں پڑھ کر، اور ایمان ہمارا تازہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مجرمین کی تو جو شامت ہوگی وہ ہوگی، اپنی جگہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے رب کو نہیں مانا، اللہ کی نافرمانی کی، بغاوت کی، تو ان کی تو جو حال ہوگا، شامت ہوگی، وہ اپنی جگہ. لیکن فرمایا ان کو چھوڑ کر یہ جو میدان حشر ہے نا، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی شادی کے لیے قائم کرنے والا ہے. تفسیر عجیزی میں لکھتے ہیں حضرت کہ متقیوں کی شادی کے لیے اللہ تعالیٰ قائم کرنے والا ہے. اس لیے کہ دنیا کے اندر جس کا نکاح ہوتا ہے نا، اس کے لیے لوگ جمع ہو کر اس کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں. فرمایا قیامت کے دن سارے متقیوں کو اللہ مبارکبادی پیش کرے گا. اس پر شاہ عبد اللہ 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 کیا لکھا. حضرت فرماتے ہیں کہ تقوی پر اللہ 13 نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اور 13 کی 13 قرآن سے ثابت ہے. 13 نعمتیں تقوی پر اللہ عطا فرماتے ہیں، اور 13 کی 13 قرآن سے ثابت ہے. اس میں ایک نعمت یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے پر اللہ اپنی محبت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے نوازتا ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے. تو جب تقوی پر محبت ملتی ہے تو وہ محبت کرنے والا قیامت کے دن اپنے طرف سے فلہار نہیں پہنائے گا، خوشی نہیں منائے گا کہ میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے.
اب وہ حدیث ساری آپ اس کے تحت لے آؤ کہ موتیوں کے ممبر ہوں گے اور اس پر بٹھائیں گے. یہ کیا ہے؟ دنیا میں اسٹیجوں پر نہیں بٹھاتے ہیں دلہا کو. یہ اللہ کا اسٹیج ہوگا جس پر متقیوں کو بٹھایا جائے گا. بعض لوگ تو یہ تصور کر لیں گے کہ یہ کوئی انبیاء ہیں، نبی ہیں یہ لوگ، لیکن بتایا جائے گا کہ نہیں، یہ متقین ہیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ قیامت کا دن جو ہے وہ متقیوں کے لیے شادی کا دن ہوگا، اور فرمایا سارے انبیاء باراتی ہوں گے اس کے لیے. انبیاء اس کو بشارت سنائیں گے کہ مبارک ہو، مبارک ہو کہ تمہارے ایمان اور تمہارے تقوی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ مقام عطا، اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ ہمیں تقوی دے دے. اور پھر حضرت نے جو 13 باتیں لکھی اس میں آگے یہ لکھا کہ علم بھی تقوی پر موقوف ہے، علم بھی تقوی پر موقوف ہے. اور پھر فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی حاصل کرو تو علم ملے گا، اگر تقوی نہیں ہے تو علم نہیں ملے گا. ہمارے سرخیل، ہمارے اس سلسلہ امدادیہ کے سربراہ حضرت حائی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں، حضرت فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جو ہے تقوی کے بعد، اس تقوی والے عمل کے بعد علم آئے گا، تقوی والے عمل کے بعد علم آئے گا. اب ہم تو ظاہری سطح کے لوگ ہیں نا، تو ہمیں اشکال ہو جاتا ہے حضرت کی بات پر کہ بھئی علم کے بعد عمل ہوتا ہے. یہ تو الٹی تقریر ہو گئی کہ عمل کے بعد علم آئے گا. حضرت کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کے پہلے کا علم لفظی علم ہے، اور عمل کے بعد، تقوی کے بعد جو علم ہے وہ قلبی علم ہے، اور قلبی علم وہ تقوی کے بعد آئے گا، وہ پہلے نہیں آ سکتا ہے. یہ مدرسے میں ضرب زید عمرن، ضرب زید عمرن اور فعل فعل فعلوا، یہ سب جو ہے نا یہ تو لفظی علم ہے. ہم نے جو مسئلے پڑھے یہ لفظی علم ہے، ہم نے جو حدیث کے الفاظ پڑھے یہ لفظی علم ہے، یہ سب لفظی ہے. اور اصل علم کب آئے گا؟ وہ علم وہ آئے گا کہ جب انسان متقی ہو، تقوی والا ہو، پھر اس کے قلب سے اللہ تعالیٰ نور کے موتی جاری کریں گے، پھر وہ باتیں جاری کریں گے. اسی لیے حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری کتاب الجنائز میں لکھا ہے، حضرت فرماتے ہیں دیکھو یہ علم، اس کو کہتے ہیں علم. حضرت فرماتے ہیں کہ انسان کے حسنات کی بنیاد پر اس کے اندر میں، قلب میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، اور انسان کے گناہوں کی بنیاد پر انسان کے قلب میں گندگی پیدا ہوتی ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے. اب حضرت آگے حدیث سے استدلال کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وفات کے موقع پر فرماتے ہیں، وفات کے موقع پر مومن کی روح کو قبض کی جاتی ہے تو فرشتوں کو خوشبو آتی ہے، حدیث شریف میں ہے، اور کافر کی، مجرم کی روح کو لیتے ہیں تو بدبو آتی ہے. فرمایا یہ دلیل ہے کہ اعمال صالحہ سے قلب پر خوشبو پیدا ہوتی ہے اور اعمال رذیلہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے. اور پھر حضرت آگے ایک بات لکھتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جب گناہ کی کثرت ہو جاتی ہے تو پھر قلب کی بدبو کے ساتھ بدن کی بدبو بھی شروع ہو جاتی ہے جو اہل تقوی کو محسوس ہوتی ہے. ہمارے بزرگوں میں ابھی قریب زمانے میں نام نہیں لیتا، ایک جگہ گئے تھے ایک مکان میں، تو انہوں نے فرمایا مجھے اس مکان سے زنا کی بو آ رہی ہے. پھر ان لوگوں کو دیواروں کے اندر سے بھی بدبو محسوس ہوتی ہے، پھر ان لوگوں کو چہروں کے اوپر سے بھی ظلمات معلوم ہوتی ہے، بدبو معلوم ہوتی ہے. میرے بھائیو، ہم اپنی زندگی کو تقوی والی بنائیں. تعالیٰ نے آخری عشرہ بہت مبارک دیا ہے، اس رب سے بہت مانگے، بہت مانگے، گر گرا کر مانگے. بہت خلوتوں میں اللہ نے موقع دیا ہے، تہجد کے بعد مانگے، اوابین کے بعد مانگے، تراویح کے بعد مانگے، نمازوں کے بعد مانگے. اپنے وقت کو باتوں میں ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو فضولیات میں ضائع نہ کریں. اپنے وقت، ہمارے حضرت شیخ معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں پہلے دن فرما دیا کرتے تھے
پہلے ہی دن حضرت فرماتے تھے خوب کھاؤ، خوب پیو اور خوب سو، لیکن باتیں نہ کرو. بھائی کھاؤ بھی خوب، ماشاءاللہ مفتی صاحب نے دسترخوان سجا رکھا ہے، کھاؤ، خوب پیو، لیکن باتیں نہ کرو. میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہتا ہوں، باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، موبائل پر وقت اپنا ضائع نہ کرنا. اور جو ہے یہ ہمیں جو ہے شیطان وہ ذرا سا گناہ کرا دے گا اور ہماری یہ نورانیت کو ختم کر دے گا. وہ تو 10 منٹ میں نورانیت کو ختم کر دے گا. 10 منٹ تو میں نے بہت کہہ دی، 5 منٹ میں نورانیت کو ختم کر دے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بہت جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بنے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. صلی اللہ علی النبی الکریم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ ہم سب کو معاف فرما. اللہ ہمارے اس اعتکاف کو قبول فرما. اللہ سنت اعتکاف کو بھی قبول فرما، نفلی اعتکاف کو بھی قبول فرما. اے مالک اپنے در پر تو نے ہی بلایا ہے. اے مالک جب کوئی اپنے در پہ بلاتا ہے تو کچھ دینے کے لیے بلاتا ہے. اللہ جب آپ نے بلایا ہے تو ہمیں مغفرت عطا فرما دے، ہمیں رحمت عطا فرما دے، ہمیں استغفار اور مغفرت نصیب فرما دے، عزت نصیب فرما دے. اللہ رزق حلال نصیب فرما دے. اللہ ہماری اولادوں کی صالحیت نصیب فرما دے. ہماری اولادوں کا اللہ نیک تینت بننا نصیب فرما دے. اللہ موبائل سے اور فلم سے اور ویڈیو سے اور گندی تصویروں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لے، اور یانیت اور بے حیائیوں سے حفاظت فرما لے. اے اللہ جب آپ نے اپنے در پہ بلایا ہے تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو نے اس مبارک مہینے میں جتنے وعدے کہے ہیں وہ سب ہم کو عطا فرما دے. اے اللہ اپنے در سے ہمیں محروم نہ فرما، اپنے در سے ہمیں محروم نہ فرما، اپنے در سے ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ تو نے قرآن میں جتنی باتیں اس مبارک عشرہ اور مبارک مہینے سے متعلق کہی ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. اے اللہ اس آخری عشرے میں ہمیں شب قدر نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے، اپنا قرب نصیب فرما دے، اپنی محبت سے مالا مال فرما دے. اللہ اپنے بہت قریب ہم کو بنا لے، اپنے محبوبوں میں ہم کو بنا لے. اللہ اپنے در کے دھٹکارے ہوئوں میں ہمیں نہ بنانا. اللہ ضالین میں نہ بنانا، مغضوب علیہم میں نہ بنانا. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.